ریڈیو پاکستان روف لوک گلوکار عالم لوہار کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پیش خدمت ہے۔ سروں کا سفیر، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ سروں کا سفیر۔ موسیقی کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اس بارے میں تو شاید کوئی بھی شخص حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہر باذوق شخص لے، سر اور تال سے واقف ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ کسی کو ہواؤں کی سرسراہٹ میں لے سنائی دیتی ہے تو کسی کو شگوفے کی چٹک میں، کسی کو بارش کی گرتی بوندوں کی صدا تال محسوس ہوتی ہے تو کسی کو دریا کی لہروں کی بہاؤ میں، کسی کو آبشاروں کے گرنے میں سروں کا گمان ہوتا ہے تو کسی کو پرندوں کے چہکنے میں، بالکل ویسے ہی جیسے سوکھے پتوں کے روندنے کی صدا محبوب کی آہٹ لگتی ہے، ایسے ہی ہواؤں کی مستی میں کوئی حسین راگ سنائی دیتا ہے۔ محبت سے لبریز دل کو اپنی ہی دھڑکنیں تال میل محسوس ہوتی ہیں۔ ان تمام تشبیہات، استعارات اور صداؤں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے نزاکت۔ یہ تمام حسین، مترنم اور نازک آوازیں ہیں جو حساس دلوں کو متاثر کرتی ہیں، سماعت کو ہنس پہنچاتی ہیں، انسان کو مسحور کرتی ہیں، طبیعت کو مسرور کرتی ہیں، اور اس سحر کو طاری ہونے کی اجازت دے دیں تو خود بخود گیت بن جاتا ہے، ایسا گیت جو آپ کو وجد میں لے آئے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ ان نازک، نفیس اور مترنم آوازوں کے بعد ایک ایسا فنکار بھی آئے گا جو لوہے جیسی سخت اور ٹھوس دھات سے ایسے سر تال چھیڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے، جو اس دھات کی کرختگی کے باوجود ایک نیا اور منفرد آلۂ موسیقی بنائے گا، جس کی روح کی پاکیزگی اس کے گلے کے لوچ سے مل کر سروں کی دنیا کی ایک ایسی تاریخ رقم کرے گی جس کا ادراک رہتی دنیا تک کیا جاتا رہے گا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے 70 کی دہائی کے مشہور و مقبول لوک فنکار عالم لوہار کی۔ گجرات کے نواحی گاؤں کوٹلہ عرب علی خان کی طرف جائیں تو ایک چھوٹا سا علاقہ آتا ہے جو آج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ایک غیر معروف علاقہ تھا، لیکن 1928 میں لوہاروں کے خاندان میں جمعہ خان نامی شخص کے گھر ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کا نام نہ جانے کیا سوچ کر عالم رکھا گیا، اور بعد میں وہ بچہ اس میں بامسمہ ثابت ہوا اور فاتح عالم بن کر سروں کی دنیا پر راج کرنے لگا۔ عالم کیونکہ لوہاروں کا بیٹا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں آنے والا لوہے کا چمٹا ہی اس کا کھلونا تھا، اور رفتہ رفتہ یہی چمٹا اس کا ساز بن گیا، اور اس کے اس ذاتی ساز نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے آلات موسیقی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی عالم لوہار گنگنانے لگا، اور 6-7 سال کی عمر تک اس کی بے پناہ ذہانت کے باعث وہ عارفانہ کلام سن کر یاد رکھنے اور گانے کی ریاضت کرنے کے بھی قابل ہو گیا۔ گاؤں کی کسی بھی شادی یا خوشی کی محفل میں عالم لوہار کی شرکت لازمی ہوتی۔ میلے ٹھیلوں میں بھی اس کی شہرت کم نہ تھی۔ اس کی پرفارمنس کو محبت اور پسندیدگی سے دیکھا اور سنا جاتا۔ یوں وہ بغیر سیکھے ہی منجھے ہوئے سر لگانے لگا۔ اس کا حافظہ ایسا تھا کہ جو کلام سنتا اسے ازبر کر لیتا، اور پھر اپنی لوچدار آواز میں اس کلام کو 4 چاند لگا دیتا۔ 9 برس کی عمر میں عالم لوہار اپنے علاقے کا مشہور گائک بن چکا تھا۔ اس دور میں لاہور کی میوہ منڈی میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جن میں فنکار عارفانہ کلام اور گیت سنایا کرتے تھے۔ ایسے ہی کسی مداح نے عالم لوہار کو میوہ منڈی چلنے کی دعوت دی، اور عالم لوہار ایک گٹھڑی اور ایک چمٹے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔
یہ سفر ایک تاریخ ساز سفر ثابت ہوا۔ سروں کا سفیر ہر قدم پر آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ گٹھڑی اور چمٹا ساری زندگی اس کا اثاثہ رہا۔ اس نے اپنی پہچان بنائی لیکن اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑا۔ یہی سچائی اور خلوص اس کے بڑے پن کی گواہی ہے۔ میوہ منڈی میں کسی پروڈیوسر نے اس کی آواز سنی اور اسے گانے کی آفر کی۔ یوں عالم لوہار کی آواز آج سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پہنچ گئی اور سروں کی دوستی نے عالم لوہار کو ہر دل عزیز بنا دیا۔ جب عالم لوہار کی عمر 13 برس ہوئی تو اس کے کئی گانے ریلیز ہو چکے تھے۔ گلوکاری کا آغاز میاں محمد بخش کے کلام سیف الملوک سے کیا۔ اس کا دلکش انداز سامعین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ صوفیانہ کلام پڑھتے ہوئے عالم لوہار کی آواز میں محض سر اور تال نہیں بلکہ اس کے روح کی سچائی بھی۔ اس بات یہ تھی کہ عالم لوہار بہت سے آلات موسیقی کا استعمال کرنے کے بجائے صرف چمٹا بجا کر گاتے، اور ان کا چمٹا اتنا مکمل میوزک تھا کہ کسی تشنگی کا احساس ہی نہ ہونے دیتا۔ عالم لوہار اور چمٹا لازم و ملزوم ہو گئے۔ عالم لوہار نے لوک داستانوں کو سروں میں پرو کر زندہ و جاوید کر دیا۔ ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال، مرزا صاحباں، غرض وہ تمام قصے جو نوجوان نسل نے اس سے پہلے نہیں سنے تھے، انہیں عالم لوہار کی آواز نے از سر نو پہچان عطا کی۔ 1965 میں عالم لوہار نے اپنا ایک عارفانہ کلام گا کر عالمگیر شہرت حاصل کی اور اسے شہرۂ آفاق عنوان جگنی سے موسوم کیا۔ جگنی نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ اسے مقبول عام کی وہ عوامی مسند عطا ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ جگنی بہت سے لوگوں نے گائی، اس کے ریمکس بنے، اس میں شاعری کی ترتیب تبدیل ہوئی، نئے نئے انداز اپنائے گئے، جدید طرز میں بھی ڈھالا گیا، لیکن عالم لوہار جو اس جگنی کا تخلیق کار تھا اس تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ 66 میں فلمی گیتوں کے لیے عالم لوہار کی آواز کو سند مانا گیا اور انہوں نے بہت سے خوبصورت گیت دیے، جن میں سے ایک شاندار گیت فلم آزادی اور موت کے لیے۔ 1969 میں ہیر وارث شاہ کو 36 مختلف انداز میں کمپوز کرنے اور گانے کا منفرد اعزاز بھی عالم لوہار کو حاصل ہے۔ اسی سال انہیں تمغۂ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں فوک میوزک کا آغاز کرنے کا سہرا بھی عالم لوہار کے سر ہے۔ 1970 میں عالم لوہار ملک کے مشہور ترین فوک سنگر تھے۔ وہ شاعری کرتے، طرز بناتے اور گاتے۔ ان کے انداز میں سادگی اور خلوص کے ساتھ ساتھ سروں کی اکملیت ایسی تھی جو بہت کم فنکاروں کے حصے میں آتی ہے۔ انہیں شیر پنجاب کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ ان کا گانا تو گبرو جٹ پنجاب دا بہت مشہور ہوا۔ انہوں نے پاکستان کے علاوہ کینیڈا، برطانیہ، ناروے اور متعدد دیگر ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ہر جگہ لوگوں کو اپنے گیتوں سے محظوظ کیا۔ وہ نصف صدی عالم لوہار کے نام سے زندہ رہے گی۔ 1970 میں ان کا ایک اور مشہور گیت منظر عام پر آیا، جسے انہوں نے خود لکھا اور کمپوز کیا۔ یہ گیت آج بھی ان کی مقبولیت کی گواہی دیتا ہے۔ 1977 میں ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی سلور جوبلی کے موقع پر جہاں دنیا بھر کے فنکاروں کو مدعو کیا گیا، وہیں پاکستان کی آواز کے طور پر عالم لوہار کا انتخاب کیا جانا ایک اعزاز تھا۔ لہٰذا ایک گٹھڑی اور چمٹے سے
سفر کا آغاز کرنے والا عالم لوہار اپنے ملک کے 7 سروں کا سفیر بن کر برطانیہ کے ایئرپورٹ پر اترا۔ شوخ رنگ کا کرتا اور دھوتی، سر پر پگڑی اور ہاتھ میں چمٹا، پنجاب کے گبرو کی شان دیکھنے والی تھی۔ ہنس مکھ طبیعت والے اس جوان کو انگریز پسندیدگی اور محبت سے مڑ مڑ کر دیکھتے اور وہ اپنی پراعتماد شخصیت سے انہیں متاثر کرتا رہا۔ یورپ کی سرزمین میں وہ کشش ثقل نہیں تھی جو عالم لوہار کی شخصیت میں تھی۔ اپنے روایتی کھسے پہن کر اس نے یورپ کی سرزمین پر ہر قدم فاتحانہ رکھا اور ملکہ کی طرف سے منعقد کی گئی تقریب میں اپنے مخصوص حلیے اور چمٹے سے اپنا گانا انگلینڈ دیے سرکارے نے اور ملکہ تیری سلور جوبلی کر کر مناندے نے گایا تو اس کی آواز، لے اور چمٹے کی تال نے سامعین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے الفاظ تو شاید گوروں کو سمجھ نہ آئے، لیکن عالم لوہار کا انداز و آہنگ انہیں ضرور بھا گیا۔ تبھی اس نے وہاں سے بہت سی داد اور عزت سمیٹی۔ عالم لوہار ایک عہد ساز فنکار تھا، جس کا فن خدا داد اور خالص تھا، جس کی آواز دل سے نکلی اور دلوں میں اتر گئی، جس نے نصف صدی تک لوک گیتوں کی سلطنت پر حکمرانی کی اور آج تک اس کے چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ مقبولیت کے عین عروج پر یہ عظیم فنکار 1979 میں ایک ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا، لیکن اس کا بیٹا عارف لوہار اپنے نیم البدل کے طور پر میوزک انڈسٹری کو دے دیا، جو آج بھی اپنے والد کی چمٹے کی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے اور نہ صرف نئے گیتوں میں اپنی آواز کا جادو جگاتا ہے بلکہ جگنی کو بھی نیا آہنگ دے رہا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے خصوصی فیچر سنا، سروں کا سفیر، راوی شازیہ ہما بخاری، پروڈیوسر ناہید یونس، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔